معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں منہج سلف ہی کیوں اس موضوع سے کچھ باتیں آپ کے گوشہ گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یقیناً یہ فتنوں کے دور میں اضافے کا دور ہے۔ اگر ماضی میں دیکھیں اور حالات حاضرہ میں دیکھیں تو آئے دن ہمارے سامنے بہت سارے فتنے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام کے ہونے سے لے کر صبح تک ہماری نظروں کے سامنے بہت سارے ایسی چیزیں آ رہی ہیں جہاں سے ایک عام مسلمان بڑا پریشان نظر آتا ہے اور پریشان ہے، اور خصوصاً دین اسلام کو لے کر، دین اسلامی تعلیمات کو لے کر یا دین کو سمجھنے کو لے کر کوئی کسی کو سنتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل و دماغ متاثر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، اور جب کچھ دن کے بعد کسی اور کو سنتا ہے تو وہاں بھی متاثر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ یعنی کس کو ہم حق قرار دیں، کس کو باطل مانیں، کس کو سچ تصور کریں، کس کو جھوٹ تصور کریں، کون صراط مستقیم پر ہے، کون مومنین کے راستے پر ہے، کون غیر مومنین مسلمانوں کے راستے پر ہے، یہاں پر بڑا کنفیوژن ہے۔ ایک دور وہ تھا جہاں پر امت مسلمہ کے اکثر افراد جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، کچھ وقت دیا کرتے تھے، تب جا کر یہ فیصلے ہوا کرتے تھے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اور آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک کا میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، ہاتھوں میں ہمارے موبائل ہیں، انٹرنیٹ سے ہم جڑے ہوئے ہیں، کسی بھی موضوع کو لے کر کچھ بھی ہم سرچ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جہاں سے اکثر مسلمان پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، کس کو فالو کیا جائے، کس کو ان فالو کیا جائے، کس کو تسلیم کر لیا جائے، کس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اور اکثر مسلمانوں کا ذہن یہاں پر یہ بن چکا ہے کہ جس کو جو کرنا ہے کرنے دے، جس کو جو بولنا ہے بولنے دو، ہم اپنا کام کرتے جائیں گے اور اللہ اس کا فیصلہ قیامت دن کر دے گا۔ نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ یہ سارے مسائل کا حل یا اس طرح کے فتنوں کا حل یا اس طرح کی چیزوں کا حل کہیں ہے یا نہیں ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سوال کو لے کر اسلام کی طرف آتے ہیں، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جو دین کامل ہے، اس کا بڑا بہترین انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آئیے ہم اپنی تاریخ کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد میں منہج سلف کی طرف لے کر آؤں گا کہ سب سے پہلی چیز سمجھنا یہ ہے کہ ہمارا وجود کہاں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، انسانوں کو بھی پیدا کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ساری مخلوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی ہم کو اور آپ کو اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا علم کے بنیاد پر۔ فرشتوں کے پاس علم ہے، جنتوں کے پاس علم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، جو آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی تعظیم کی، تکریم کی، عزت دی علم کے بنیاد پر، اور اشرف بنایا گیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں رکھا گیا، جنت سے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بات بیان کی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے جانب سے آپ کے پاس ہدایت آتے رہے گی، ہدایت آتے رہے گی۔ جو کوئی اس کی اتباع کر لے گا، جو اس کو فالو کر لے گا، جو اس کو مان لے گا، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ ہدایت کے راستے پر رہے گا۔ یہ سلسلہ جاری ہوا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے نوح علیہ السلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ سارے انبیاء کا تسلسل جوڑتے جائیے،
جس جگہ پر جس قوم کے اندر نبی اور رسول کی آمد ہوئی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو بیان کیا، صراط مستقیم بیان کیا، بتایا۔ جنہوں نے تسلیم کر لیا وہ کامیاب و کامران ہو گئے، جنہوں نے انکار کر دیا وہ قیامت تک کے لیے نشان عبرت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا دی جنہوں نے ان کا انکار کیا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ، سارے انبیاء کے واقعات کو پڑھتے جائیں۔ اور اللہ نے کبھی بھی کسی بھی قوم کو یوں ہی ہلاک نہیں کیا۔ یہاں سمجھنا ہے منہج سلف کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو یوں ہی ایسے ہی ہلاک نہیں کیا جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ ہو گئی ہو۔ حجت قائم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا، تاراج کیا، عذاب مبتلا کیا، آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنایا۔ یہ سلسلہ جاری رہا، اور یہ مسئلہ آ کر کہاں ختم ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کو سارے عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجایا گیا، مبعوث کیا گیا۔ اس میں کسی کو شک نہیں، جس کو شک ہے وہ ایمان اپنا کھو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سارے عالم کے لیے، اس سے پہلے انبیاء کسی خطے کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی مخصوص زبان کے دائرے کے اندر ہوا کرتے تھے۔ جس طرح میرا اور آپ کا ایمان ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے، سارے عالم کا رب ہے، وہ سارے عالم کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو رسول بنا کر، آئیڈیل بنا کر مبعوث کیا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہی عالم جو الحمدللہ رب العالمین میں ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ سارے عالم کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ جس سے بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میری بات جب کسی کے پاس پہنچ جائے، میں آخری نبی آخری رسول آ چکا ہوں، میری بات پہنچ جائے، اگر وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کسی بھی چیز، کسی بھی قوم کا یا کسی بھی دین کا مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ میری رسالت پر ایمان نہیں لاتا، میری رسالت پر ایمان نہیں لاتا، الا کان من اصحاب النار، سوائے جہنم کے اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ یہاں سے اور ایک بات میں آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں، یہاں سے سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، ان کی رسالت پر ایمان کے بغیر جنت ممکن نہیں ہے۔ دوسرے پہلو پر آپ آئیے، اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ دین کامل ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اگر وہ شک کرتا ہے تو اس آیت کا انکار کر رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اللہ کے نبی علیہ السلام پر مکمل کر دیا گیا، جو ہدایت کا سلسلہ آدم علیہ السلام، فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ دین کامل ہوتا ہے نبی علیہ السلام پر۔ نبی علیہ السلام پر دین کامل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ ذمہ داری جو عطا کی ہے، یہ سلسلہ جو جاری کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ فریضہ اس امت کے حوالے کیا گیا ہے۔ دین اسلام جب کامل ہے، دین اسلام مکمل ہے، یہ فریضہ ہم پر عائد کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو آج موجودہ دور میں اسلام کے ماننے والے قرآن میں کسی کو شک نہیں، خانہ کعبہ کو لے کر کسی کو شک نہیں، رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کسی کو شک نہیں، اللہ کے ہونے پر لے کر شک نہیں، سب پر اتحاد و اتفاق ہے۔ اور ہر کوئی آج دین کا داعی ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ کر آیت کا دلالت دے رہا ہے، حدیث پڑھ کر دلیل دے رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی طرف۔ اگر آج کوئی عام انسان اسلام میں آنا چاہتا ہے، اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول ہے، مجھے ایمان لانا ہے، وہ جب جاتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے۔ کہیں جا رہا ہے تو کوئی بریلوی کہہ رہا ہے کہ ہم حق پر ہے، بریلوی جماعت کہہ رہی کہ ہم حق پر ہے،
تبلیغی جماعت کہہ رہی کہ ہم حق پر ہے، جماعت اسلامی ہم کہہ رہی کہ حق پر ہے، اہل حدیث ہم کہہ رہے ہیں کہ حق پر ہے، سلفیت ہم کہہ رہے ہیں کہ حق پر ہے، قادیانیت ہم کہہ رہے ہیں کہ حق پر ہے۔ اگر آپ اسٹڈی کرتے جائیں گے تو صرف میں نام گناؤں تو تعجب کریں گے۔ یہ حالات آج امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، کس طرح سے ہم نے اسلام کو سمجھا ہے۔ تعقل پرستی، عقل پرستی گزشتہ جمعہ آپ نے سنا ہے، اس میں بہت بڑے لوگ شامل ہیں۔ وہم پرستی کے اندر مبتلا ہے، اخلاق کے بگاڑ کے اندر مبتلا ہے، جنسی بگاڑ کے اندر مبتلا ہے، خارجیت کے اندر مبتلا ہے، رافضیت کے اندر مبتلا ہے، جہمیت کے اندر مبتلا ہے، قدریت کے اندر مبتلا ہے، تخلید کے اندر مبتلا ہے، تصوف کے اندر مبتلا ہے، فسق فجور کے اندر مبتلا ہے، قبر پرستی کے اندر مبتلا ہے، مشائخ پرستی کے اندر مبتلا ہے، پیر پرستی کے اندر مبتلا ہے، وحدت الوجود کے قائل ہیں، تصور شیخ کے قائل ہیں، اور اتنا ہی نہیں تصرفات اولیاء کے بھی قائل ہیں۔ کسی نے مقلدین کا اپنے گروہ بنا لیے، کوئی 4 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، کسی نے صوفی اور بریلویت کو اپنا لیا، اپنے آپ کو تقسیم کر لیا، کسی نے قادیانیت اور مرزائیت کو اپنا لیا، اپنے آپ کو تسلیم کر لیا، کسی نے اہل قرآن اپنے آپ کو مان کر مسلمان کہنے کے لیے تیار ہے، کوئی آج جماعت اسلامی، کوئی خوارج، کوئی اخوان المسلمین کی طرف اپنے آپ کو رغبت دے رہا ہے، کوئی جاوید احمد غامدی کو ماننے والا ہے، کوئی انجینئر محمد علی مرزا کو ماننے والا ہے، کوئی گوہر شاہی کو اپنا امام بنا چکا ہے، کوئی شکیل بن حنیف کو بنا چکا ہے، کوئی احمد عیسیٰ کو بنا چکا ہے۔ آج حالات کیا ہے مسلمان کی؟ آج حالات زار کیا ہے کہ امت مسلمہ جس کا مقصد خیر تھا، جس کا مقصد تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کا فریضہ تھا، یہ فریضے کو چھوڑ کر آج ہم نے ٹکڑوں میں، جماعتوں میں، گروہ میں، تنظیموں میں ہم بانٹ چکے ہیں۔ یہ امت ایک وقت تک ائمہ پرستی پر تھی، اس کے بعد علماء پرستی پر آئی، شخصیت پرستی پر آئی، تقلید پرستی پر آئی، اللہ پرستی پر آئی، یہاں تک کہ آج کئی ایسے خاندان ہیں جو کہتے ہیں ہم ہی جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سمجھیں گے کیسے، یہ ساری چیزوں سے نکلیں گے کیسے، یہ اس سے راستہ کوئی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے یوں ہمیں چھوڑ دیا ہے، یہ ہم پر حجت قائم کرنے کے لیے کچھ رکھی گئی ہے یا نہیں رکھی گئی ہے؟ اس سوال کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے کہ حالات حاضرہ بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ایک منہاج بنایا، ایک طریقہ بنایا ہے، ایک شریعت کو اپنانے کا میزان بنایا ہے، اسلام کو سمجھنے کا ایک میزان اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ یہ بیان کرنے سے پہلے میں اور ایک بات بتا دوں، اسلام پہ کسی کو شک نہیں ہے، جس کو شک ہے وہ مومن مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کی اساس قرآن و سنت ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ قرآن پر یہ سب جتنے میں نے نام لیے سب کا ایمان ہے، حدیث پر بھی سب کا ایمان ہے، لیکن حدیث میں آ کر یہاں پر تھوڑا سا اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حدیث کہتے ہیں کہ محفوظ نہیں ہے، اس وجہ سے اپنے راستے اپناتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ یہاں سمجھنا ہوگا قرآن جیسے محفوظ ہے ویسے ہی حدیث محفوظ ہے۔ اگر یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تو بہت سارے ایسے گمراہی کے راستے جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آپ بولیں گے دلیل کیا ہے، کیسے ہم مان لیں کہ حدیث محفوظ ہے؟ تو اس بندے سے، اس شخص سے، اس داعی سے پوچھیں آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے؟ وہ دلیل دے گا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بات بیان کی ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، قرآن کے محافظ ہیں۔ تھوڑا رک کر اس سے پوچھے اس بندے سے کہ وہاں پر قرآن کا ذکر کہاں ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر ہے، قرآن نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا القرآن کا لفظ نہیں ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دلیل قرآن کی حفاظت دی ہے وہ الذکر ہے، اور ذکر سے مراد وحی ہے، وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ کے طرف سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بلکہ پچھلے انبیاء تک آیا کرتے تھے، اور ذکر سے مراد وحی ہے۔ وحی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور وحی کی 2 قسمیں ہیں جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، ایک وحی مطلوع جسے ہم قرآن کہتے ہیں، دوسرا وحی غیر مطلوع جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ جس طرح وحی مطلوع محفوظ ہے اسی طرح وحی غیر مطلوع محفوظ ہے۔ یہ 2 اساس ہے اسلام کی، یہ
اساس کو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یہاں اگر سمجھ جاتے ہیں جس اسلام کو ہم نے اپنایا ہے اس کی اساس قرآن اور سنت ہے، یہ دونوں محفوظ ہیں، تو بہت سارے گمراہیوں سے واپس آ جائیں گے۔ بات واضح ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کو مکمل کیا گیا، اسلام کو مکمل کیا گیا، اسلام کے ساتھ قرآن و سنت کو رکھا گیا۔ اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ قرآن حدیث کو سمجھیں گے کیسے، اس قرآن کو اس حدیث کو سمجھیں گے کیسے؟ کیا اس کا کوئی طریقہ ہے یا جس کو جو سمجھ میں آئے سمجھ جائے اس پر عمل کرے جنت کا مستحق ہو جائے؟ نہیں ہے۔ ایسا سمجھنے کے لیے اب یہاں پر ضروری ہے قرآن کا مطالعہ اگر ہم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہمیں ایمان لانے کے لیے، ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے سلف صالحین کی فہم کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ منہج سلف، منہج سلف، منہج راستہ سلف صالحین۔ سلف صالحین سے مراد تابعین، تبع تابعین، صحابہ۔ ان کا راستہ، انہوں نے کیسے اسلام کو اپنایا، انہوں نے کیسے قرآن کو سمجھا، انہوں نے کیسے حدیث کا معنی مفہوم لیا، اگر وہی معنی مفہوم ہم لیتے ہیں تو گمراہیوں سے واپس آ کر ہدایت کے راستے پر آئیں گے، صراط مستقیم پر آئیں گے۔ کس طرح آئیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ویسے ایمان لے کر آتے ہو، ویسے ایمان لے کر آتے ہو جو صحابہ لے کر آئے، صحابہ کے سامنے آیت مبارکہ اتری اور صحابہ کو مثال دی گئی، ایمان لے کر آؤ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو، حق کی تلاش چاہتے ہو، باطل کو رد کرنا چاہتے ہو، کسی کے لیے آپ طے کرنا چاہتے ہو، تو دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حدیث کا، اس آیت مبارکہ کا کیا معنی مفہوم لیا ہے، تبھی جا کر صحیح اسلام کی تعلیمات میرے اور آپ کے سامنے آئیں گی، اور تبھی جا کر عمل ہوگا، وہ عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ منہج سلف ہی کیوں ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے، آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے میزان بنایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میزان بنایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجر والانصار والذین اتبعهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ آج تک ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس آیت کو اٹھائیے، اس آیت کی تفسیر کو پڑھیے، اس آیت کی گہرائی کو پڑھیے۔ مفسرین نے بات وضاحت کی ہے، یہ جو مسئلہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ مخصوص نہیں ہے، یہ صرف صحابہ تک خاص نہیں ہے، یہ سابقون الاولون تک نہیں ہے، یہ مہاجرین تک نہیں ہے، یہ انصار تک نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی والسابقون الاولون من المہاجر والانصار، یہ تینوں کا تذکرہ کیا ہے، تینوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا والذین اتبعهم بإحسان، آنے والے اس کے بعد جو لوگ ان کی پیروی کریں گے، ان کی طرح قرآن کو سمجھیں گے، ان کی طرح حدیث کو سمجھیں گے، ان کی طرح فہم لیں گے ہر آیت کو سمجھنے میں، حدیث کو سمجھنے میں، تو یقیناً جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ہر ارد فرس اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا جو ان کے فہم کے مطابق اسلام کو لے گا، اسلام کو سمجھے گا، اسلام کی دعوت دے گا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے گا۔ ورنہ آج ہر جگہ پر نیا فتنہ کھڑا ہے، ہر کوئی دعویٰ کرنے پہ لگا ہوا ہے کہ ہم حق پر ہے، سب باطل پر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی، یاد رکھو میرے بعد جو زندگی گزارے گا، میرے بعد جو زندگی گزارے گا وہ اختلافات کا شکار ہوگا، بہت سارے اختلافات دیکھا، ایسی صورت میں کیا کرنا؟ علیکم بسنہ و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد تمسک بها علیکم بالنواجذ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا، جب کبھی اختلاف دیکھو بڑے تعجب کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، قرآن کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی پر رسالت پر ایمان لانے والے ہیں، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، لیکن آج تک ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، آج تک ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ نماز میں اختلاف امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، جبکہ اساس قرآن و سنت ہے، صحابہ دلیل ہے، تابعین دلیل ہے، تبع تابعین دلیل ہے، ان کا عمل موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آج اختلاف کرتے ہوئے ہم نے نماز جیسی چیز کے اندر نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپنا کر ہم کہتے ہیں کہ نبی کی رسالت پر ایمان لانے والے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں, تکلیف ہوگی, یقیناً یہ حق ہے, حق کو سننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہا کرتے تھے وہ وحی کے ذریعے ہوا کرتا تھا. دنیا کی کوئی اور شخصیت ہوگی, ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی چیز شامل ہو جائے, نبی کی بات میں کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں, یہ ایسے شاگرد ہیں جن کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی کئی ایسے صحابہ بشارت دی ہے. وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, وہ عمل جو انہوں نے کیا, اس عمل کی تصدیق کی, آنے والوں لوگوں کے لیے پیغام دیا کہ تم ایسا ایمان لے کر آؤ. میرے بھائیوں, بات واضح ہو رہی ہے کہ منہج سلف کو اپنانا کیوں ضروری ہے. اگر آپ فہم صحابہ کو نہیں اپناتے ہیں تو یقین جانیے گروہ گروہ میں, جماعتوں میں, تنظیموں, فرقوں میں, علماء پرستی میں, مشائخ پرستی میں, پیر پرستی میں, شخصیت پرستی میں, انا پرستی میں, بغاوت پرستی میں, عقل پرستی میں, پتہ نہیں کہاں کہاں تک آپ نکل جائیں گے. اور یہ نکلنے والے عام لوگ نہیں ہیں, یہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں, قرآن کو سمجھنے والے ہیں, قرآن کی دلیل دینے والے ہیں. قرآن کی دلیل دے کر کہتے ہیں کہ ایسا ایسا کیا گیا. جب دلیل کی بات آتی ہے فہم اپنی لی جاتی ہے, عقل پرستی کو لایا جاتا ہے, شخصیت پرستی کو لایا جاتا ہے, انا پرستی کو لایا جاتا ہے, تخلیق پرستی کو لایا جاتا ہے. یہاں سے جا کر فہم مٹتا ہے اور فہم کی وجہ سے گمراہی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, موجودہ دور میں بلکہ ہر دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی, لا تزال طائفۃ من امہ, میری امت میں گروہ رہے گا, ایک جماعت رہے گی, ایک فرقہ بھی کہا گیا رہے گا, جو ہمیشہ حق کو حق کہے گا, حق کو حق کہے گا, باطل کو باطل کہے گا, اور قیامت تک رہے گا. یہ سوچنا پڑے گا مجھے اور آپ کو کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں لا تزال طائفۃ من امہ. اور امہ یہاں سے 100 سال پہلے نہیں, 200 سال پہلے نہیں, ہندوستان میں اسلام آنے سے نہیں, بلکہ لا تزال طائفۃ من امہ, امت شروع ہوتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے. لا تزال طائفۃ من امہ, میری امت میں ایک گروہ رہے گا. وہ گروہ کون سا ہے, وہ جماعت کون سی ہے, وہ تنظیم کون سی ہے, مجھے اور آپ کو آج دیکھنے کی اشد ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے, قیامت تک رہے گی. 200 سال پہلے نہیں, 300 سال پہلے نہیں, 400 سال پہلے نہیں, 6 صدی پہلے نہیں, اس سے پہلے کا مرحلہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے. تب جا کر یقیناً ہم منہج سلف صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھیں گے اسلام کو, تو یہ ساری گمراہی سے الگ نکلیں گے. ایک مثال میں دیتا ہوں بات کو واضح کرنے کے لیے. قرآن کی ایک آیت مبارکہ ہے, بہت ساری آیتیں ہیں, ایک آیت کی مثال دوں تاکہ آپ کو بات اور واضح ہو جائے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی, یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ. ٹھیک ہے, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیا کرو, اللہ کا وسیلہ پکڑو. یہاں پر وسیلہ لینے کی بات آئی ہے. اب عام کسی سے پوچھیں تو ہر کوئی وسیلہ لے رہا ہے, لیکن وسیلہ لینے میں کوئی کس کا لے رہا ہے, کوئی کسی 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 کا. کس کا وسیلہ قابل قبول ہوگا, اس کے لیے ضرورت پڑے گی صحابہ نے کس کا وسیلہ لیا, صحابہ نے اپنے دعاؤں میں کس کا وسیلہ لیا. وہی وسیلہ میں اور آپ لیتے ہیں. صحابہ کا فہم قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے, صراط مستقیم پر آنے کے لیے, ہدایت پر آنے کے لیے, طائفہ منصورہ کو پانے کے لیے, ایک جمع جو جنت میں جانے کے لیے, صحابہ نے کس کا وسیلہ لیا, کیسے وسیلہ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ کا کیا طریقہ بیان کیا, وہی وسیلہ وہی طریقے کے مطابق اگر آپ لیتے ہیں تو آپ اس آیت پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. ورنہ آپ کسی اور کا وسیلہ لے رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, وسیلہ کسی اور کا جو ناجائز ہے, تو قرآن پڑھ کر بھی ناجائز کام کیا جائے تو جائز نہیں ہوگا. تو اس طرح یہ بات واضح ہو رہی ہے. ایک اور حدیث میں رکھوں تاکہ آپ کو اور بات واضح ہو جائے کہ منہج سلف کی اشد ضرورت کیوں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے, آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ میزان بنایا ہے. یہ میزان کے مطابق ہی ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتے ہیں, ورنہ بہت سارے اختلافات کے شکار ہوں گے. ایک حدیث مبارکہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان سے گزر رہے تھے. اس پر محدثین نے کلام کیا ہے. آپ گزر رہے تھے, آپ نے کیا کیا, ایک ٹہنی منگائی اور ٹہنی منگا کر قبر کے اوپر لگا دی.
اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، اور یہ ٹہنی جب تک اچھی رہے گی سوکھے گی نہیں، عذاب کے اندر جو ہے نا تخفیف ہوگی۔ یہ بات واضح ہے، اور یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خاص ہے، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خاص ہے۔ اس کے بعد کسی صحابی نے، کسی تابعین نے یہ عمل نہیں کیا ہے۔ یہاں پر امت کو تعلیم دینا تھا کہ غیبت سے بچنا ہے، پیشاب کے چھٹوں سے بچنا ہے، تاکہ عذاب قبر کے عذاب میں تخفیف ہو۔ اب یہاں سے اسی حدیث کو پڑھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ کیسے تھا؟ آج کے ماڈرن دور کے اندر بہت سارے یوٹیوبرز پیدا ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاسٹ کا بھی علم تھا، پریزنٹ کا بھی ہے، فیوچر کا بھی ہے۔ دلیل یہ حدیث بیان کر کے کہہ رہے ہیں پاسٹ میں کیا ہوا تھا اس شخص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے، پریزنٹ میں عذاب ہو رہا ہے وہ بھی پتا ہے، تینوں ٹینس بیان کر رہے ہیں، پریزنٹ میں بھی ہو رہا ہے، فیوچر میں بھی نہیں ہوگا جب تک یہ ہوگا۔ یہاں سے کس چیز کو لایا گیا؟ یہاں سے عقل کو داخل کیا گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مسئلہ ہے کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، یہ صفت اللہ کی ہے، یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑی جا رہی حدیث پڑھ کر۔ کیوں یہاں صحابہ کا فہم نہیں لیا گیا؟ اگر صحابہ نے ایسا سمجھا ہوتا، ایسا عمل ہوتا تو تسلسل جاری ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت فاروق، یہ جتنے صحابہ ہیں جنتی ہے، جن کو جنت کی بشارت دی گئی، ان کی زندگی میں عمل نہیں ہے، اور آج بھی ہم عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ لگانے سے یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے، ہر وہ عمل جس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، صحابہ نے کیا ہو، صحابہ نے کر کے دکھایا ہو، وہی عمل ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور وہی فہم کی آج اشد ضرورت ہے یہ سارے چیزوں سے نکلنے کے لیے۔ میں کسی تنظیم، کسی جماعت، کسی فرقے کی مخالفت میں نہیں، حقیقت میں یہ موضوع کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ اسلام جو اللہ کا پسند دین ہے، جس کی اساس قرآن و سنت ہے، جس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا فہم ضروری ہے، صحابہ کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو امید ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہوں گے، طائفہ منصورہ میں ہوں گے، اور اس حدیث کے مصداق ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 71 72 73 لمبی حدیث ہے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، الا واحدہ، ایک جنت کا مستحق ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے؟ اور ایک حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، آج میں جس پر ہوں، میرے صحابہ جس پر ہیں، اس طرح تم عمل کرو گے تو جنت کے مستحق ہوگے۔ محدثین نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بات بیان کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کتنے تھے؟ آپ میں سے ہر فرد جانتا ہے، ہر تنظیم کا بندہ جانتا ہے، تنہا اکیلے تھے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کو؟ ابراہیم کان ابراہیم امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک جماعت تھے، ایک تنہا تھے، لیکن اللہ نے امہ کہا ہے۔ اور آج کے اس موجودہ دور میں تنہا اکیلا کوئی فرد واحد قرآن حدیث کو ویسے سمجھتا ہے، ویسے عمل کرتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، تو وہ اکیلا تنہا امہ ہے، وہ اکیلا طائفہ منصورہ ہے، وہ اکیلا جنت کا مستحق ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جائے گا، اور آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم جنتی ہے اور سارے جہنمی ہیں۔ سب کو کہنے دیجئے، آپ تصدیق کریے، آپ تحقیق کریے، آپ مطالعہ کریے، دنیا کے معاملات میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ مثالیں دیتا ہوں، وقت ہو چکا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں، یہ وقت ہمارا بڑا عزیز ہے، ایک لمحہ عزیز ہے۔ چھوٹا سا موبائل آپ خریدتے ہیں، دنیا کے سارے کمپنیوں کو سرچ کر لیتے ہیں، اسٹڈی کر لیتے ہیں، اپنا بجٹ طے کر لیتے ہیں، انٹرنل کیا ہے، ایکسٹرنل کیا ہے، ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ دنیا سے جانا ہے، دار فانی سے گزرنا ہے، ٹائلز کو سے لگنے چاہیے، ٹوائلٹس میں کیا لگنا چاہیے، کچن میں کیا لگنا چاہیے، کہاں سے ہوا جانا چاہیے، کہاں سے ہوا آنا چاہیے، کتنا پرسنٹ چھوڑنا چاہیے، کتنے انچز کا سسٹم ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ دنیا کے سارے ایجادات پر ہم نے اپنے دل و فکر کو لگا دیا ہے، یقیناً ہونا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، لیکن دین کے معاملے میں ہم نے کچھ لوگوں کو ٹھیکہ دکھا رکھا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہم تسلیم کر لیے، انہوں نے کہہ دیا ہم تسلیم کر لیے، انہوں نے کہہ دیا ہم تسلیم کر لیے، جبکہ اس امت کو سب سے پہلا مرحلہ حج کا نہیں ہے،
نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، سب سے پہلی وہی پہلا حکم علم کا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں، اپنے رب کو پہچانیں۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اپنے رب کو پہچانیں، رسالت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل کریں اور دین اسلام کو جانیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اصول ثلاثہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے اوپر کیا ذمہ داری اللہ نے عائد کی ہے اس کو سمجھیں، اس پر وقت لگائیں، تھوڑا سا مطالعہ کریں، اہل علم سے جڑیں، حق و باطل کو تلاش کریں، دعا کریں۔ دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ راستے آسان کرنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں جگہ پر میں نے ایسے دیکھا، میں ایسا کر لوں گا کامیاب ہو جاؤں گا، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے دیکھا دیکھی آج بھی امت مسلمہ اتحاد و اتفاق پر جمع نہیں ہے، جبکہ اتحاد و اتفاق بپا ہو سکتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ اللہ کی رسی کو چھوڑ کر لوگوں نے صرف ایک ایک دھاگے کو پکڑ لیا ہے، کسی نے لباس کو، کسی نے نماز کو، کسی نے اخلاق کو، کسی نے معیشت کو، کسی نے تجارت کو، کسی نے کہا کہ صرف ظاہر میں اچھے ہو جاؤ، اللہ باطل کو جاننے والا ہے، جبکہ مرحلہ کہاں سے ہونے والا ہے؟ دل سے ہونے والا ہے۔ ایمان کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے۔ نیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا خوف کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے۔ دل کی اصلاح نہیں، ظاہر میں اصلاح کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ ایک ایک رسی کے دھاگے کو پکڑ کر دعوت دین کا کام کیا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر رسی سے مراد سارے اللہ کی کتاب کے احکامات کو پکڑنا ہے، ایک ایک حصے کو پکڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی گہری اور بڑا اہم باتیں ہیں، عام انداز میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اس پر وقت کا تقاضا ہے۔ آپ مطالعہ کریں، آگے بڑھیں، منہج سلف کی کیوں اشد ضرورت ہے اور منہج سلف کیوں ضروری ہے۔ اگر اس کو نہیں اپنایا جائے گا تو کوئی بھی شخص اٹھ کر کچھ بھی دعویٰ کر سکتا ہے، کچھ بھی بیان کر سکتا ہے، کچھ بھی دے سکتا ہے، منہج سلف کے علاوہ کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جب کبھی کسی کے سامنے حق واضح ہو جائے، حق بتا دیا جائے اور حدیث مبارکہ بیان کر دی جائے اور اس کو تصدیق کروا دیا جائے اور نبی کی بات واضح ہو جانے کے بعد وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو نبی کی بات واضح ہو جانے کے بعد مومنین کے راستے کو چھوڑ کر غیر سبیل المؤمنین دوسرے لوگوں کے راستے پر چلتا ہے، نولیہ ما تولا ونسلیہ جہنم وساءت مصیرا، جو جدھر جانا چاہتا ہے اللہ اس کو ادھر لے جاتا ہے اور آخرت میں ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں اسلام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی منہج سلف کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، تمہارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں منہج سلف ہی کیوں ضروری ہے، اس موضوع سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی چیز یاد رکھیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکالا گیا، ہدایت کا سلسلہ جاری کیا گیا اور یہ سلسلہ جاری ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دین کو مکمل کر دیا گیا اور دین کی اساس قرآن و سنت کو بنایا گیا اور صحابہ کو ہمارے لیے میزان ترازو بنایا گیا۔ یہ سسٹم کو فالو کرتے ہیں، اس طریقے کے مطابق اسلام کو سمجھتے ہیں تو ہم گمراہی سے بچیں گے، ہدایت کے راستے پر رہیں گے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے فہم کو چھوڑ دیں گے، اپنے فہم کو داخل کریں گے تو بہت سارے فتنے وجود میں آئے، ویسے ہی فتنے وجود میں آئیں گے اور وجود میں آ رہے ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حقیقت میں یہ صحابہ کا عمل ہے یا نہیں ہے، تابعین کا عمل ہے یا نہیں ہے، تبع تابعین کا عمل ہے یا نہیں ہے، وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا طائفہ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک چلے آ رہے ہیں۔ ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے، ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے، شرط ہے کہ ڈھونڈنا، دعا کرنا، کوشش کرنا کہ کون ہے جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں قال اللہ و قال رسول۔ اس کے علاوہ بہت ساری دعوتیں، بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری داعی آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور الگ الگ انداز میں پڑھ کر آپ کے سامنے بیان
بیان کیا جا رہا ہے۔ کتنے ایسی تفسیریں ہیں جس کی تفسیروں کو اٹھا کر دیکھیں تو شرک کی دعوت بھی قرآن سے دی جا رہی ہے، بدعت کی دعوت بھی قرآن سے دی جا رہی ہے۔ آپ تعجب کریں گے، بدعتوں کے دلائل قرآن سے ہیں، شرک کے دلائل قرآن سے ہیں، حدیث کو انکار کرنے کے دلائل قرآن سے ہیں۔ یہ علم، یہ ایسے حالات ہو چکے ہیں اور حالات دن پہ دن خراب ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حقیقت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، تو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، دعائیں، کوششیں، تصدیق، تھوڑی محنت اور تھوڑا اپنانا، یہ سب چیزیں جب کریں گے جس طرح دنیا کے معاملات میں ہم کر رہے ہیں، دین کے معاملات میں بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کے بنیاد پر دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی گئی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں، ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون۔